اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام، اس کا 8واں رکوع۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 14واں رکوع، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 65 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ انسان کو جو بھی مشکل آتی ہے، ہر مشکل سے پار لگانے والا، تکلیف سے نکالنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کو مشکلات سے نکال نہیں سکتا۔ دوسری چیز بیان ہوئی تھی انسان کی ذاتی کمزوری، کہ انسان بہک جاتا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، عقیدت میں اندھا ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بجائے غیروں پہ توکل بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے، جب کڑی مشکل سخت وقت جو ہے بڑی مصیبت آفت آتی ہے نا، تو پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ دوبارہ فطرت پہ آ جاتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ تو اسی تناظر میں اللہ نے دوبارہ یہ عقیدہ دہرایا کہ ہر مصیبت جس میں تم اللہ کو آوازیں دے رہے ہو، وہ ہو یا کوئی اور، ہر مصیبت میں نجات دینے والا اللہ ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے یہ بات سمجھائی کہ بندہ اللہ سے بغاوت کرنے والوں، دین سے اعراض، اللہ کا کھا کے اس کے سمجھا ساتھ اس کے سامنے سینہ تاننے والوں، تم اللہ سے بھاگے ہوئے نہیں ہو، اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے۔ وہ جیسے چاہے تمہیں اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہہ دیجئے آپ هو القادر، وہی اللہ ہے جو قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، علی اس بات پر، ان یبعث علیکم کہ وہ بھیج دے تم پر، عذابا من فوقکم کوئی ایک عذاب تمہارے اوپر سے، کہ اللہ آسمانوں سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے، بھیجا طوفانی بارشیں بھیج دو۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بجلی گرا دے، جیسے آسمانی بجلی کڑکتی ہے اور نتیجتاً وہ تباہی مچا دیتی ہے۔ اللہ جو ہے وہ اولے پھینک دے، اور بڑے بڑے اولے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی، تباہ ہو جاتی ہیں، جس کو لگتے ہیں انسان ان کے لیے معاملہ۔ اولے تو عام چھوٹے بھی ہوتے، فصلیں ہوگی ساری اس کے ساتھ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تیار فصلوں کا بیڑا غرق ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یا اللہ جو ہے وہ آندھی تیز و تند ہوا بھیج دے، تو ہوائیں جو ہے وہ بڑی بڑی، آپ کو یاد ہوگا یہ کچھ عرصہ پہلے بھی چلی سرگودے میں والی سائڈ میں بھی ٹریکٹر تک اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا، اتنی شدید آندھی تھی، حالانکہ ٹریکٹر کتنا وزنی ہوتا ہے، منوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اٹھا کے اس نے پھینک دی، اتنی ہیوی، تو وہاں دیواریں، وہاں کیا چیز ٹھہرے گی، وہاں معاملہ۔ تو مایا وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ بھیج دے تم پر کوئی عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے، وَمِن تحت ارجلکم اور تمہارے جو ہے وہ نیچے سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی عذاب، ارجل رجل کی جمع، رجل پاؤں کہتے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ جو ہے وہ زمین کو پھاڑ دے اور تمہیں زمین میں ہی دنسا دے، جیسے قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین پھاڑی اور زمین میں دنسا دی، یا زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ قحط نازل کر دے کہ فصلیں، بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں جو ہے وہ ہری بھری کھڑی ہیں لیکن اس کے اندر اناج ہی نہیں ہے، اس کے اندر تمہاری کھانے کی چیزیں نہیں، یا فصلیں ہو ہی نہیں، یا پانی نہیں آ جاتے، دیگر وجوہات کی بنا پر فصلیں نہیں ہو رہی۔ 11 سالی کی صورت یہ ہوتی ہے
یا پھر اللہ تمہارا پانی زمین سے گہرا کر دے، جیسے اللہ نے سورہ ملک کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر اللہ تمہارا پانی زمین میں نیچے لے جائے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ کون ہے جو تمہیں جاری پانی، چلتا ہوا پانی مہیا کرے گا جس سے تم اپنی زندگی کا گزران کرو گے؟ اور یہ چیز تو بدیہی ہے، ہر بندہ جانتا ہے اس کا۔ کہتے جی وہ بور، وہ کہتے جی بور جڑا جی وہ بہ گیا، پانی نیواں ہو گیا، بور جو ہے جی وہ پانی چکدا نہیں، کیوں؟ پانی کی سطح کیا ہو گئی؟ نیچی ہو گئی۔ وہ گرمیاں آ گیا نا جی، ان گرمیاں دے وچ پانی نیواں ہو جاتا زیادہ، بارشیں ہوگی نا، بارشیں ہو رہی نا اب تک، پھر ان بارشوں کے نتیجے کے اندر پانی جو ہے پھر وہ زمین کے اندر، اور اللہ اس کے ذریعے زمین کا لیول پھر اونچا کر دیتا ہے۔ میں اللہ چاہے تو نیچے سے پکڑنے کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ نیچے پانی تمہارا کیا کر دے، گہرا کر تمہاری پاؤں سے نیچے کر دے، اب پانی نہیں ملے گا تو زندگی کیسے گزارو گے؟ یا اللہ زلزلہ بھیج دے، زمین کو ہلا کر اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین پوری پہ زلزلہ طاری کر دے، اور لمحوں کا زلزلہ جو ہے وہ دنیا کے اندر ایسی تباہی لاتا ہے کہ شہروں کے شہر، بستیاں کی بستیاں کو نشان مٹ جاتا ہے۔ ورنہ مظفر آباد کا زلزلہ، یہ راولہ کوٹ زلزلہ، مظفر آباد، یہ سارے علاقے کون نہیں جانتا، ایک جھٹکا لگا زلزلے کا اور شہر کے شہر نقشے بدل گئے، سارے معاملات ہو گئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دریائے نیلم ہے تقریباً ایک سائڈ سے بند ہو گیا، کنارہ رہ گیا، پہاڑ سلائیڈ ہو گئے، سارا دریا کے اندر سائڈ پہ، اور زمین نیچے سے ابھر کے اوپر کئی جگہ پہ آئی ہوئی ہے، اور جتنے دریائے نیلم کے کنارے بڑے بڑے ہوتے سب دریا کے اندر نام نشان تک مٹ گئے، ہسپتال تک گر گئے، برا حال ہوتا ہے معاملہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ اور جو ہے اللہ تعالیٰ میں یا او من تحت ارجلکم، یا وہ اللہ قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے، یا تمہیں نیچے سے جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی عذاب دے دے، زلزلہ دے دے، ٹھیک ہے۔ یا اس کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، افراد کے اندر بگاڑ، یہ بھی زمین کے اوپر آتے ہیں، حکمران ہے تو اللہ ظالم حکمران مسلط کرتے ہیں، یا رعایا ہے بد دماغ، جس کے نتیجے میں آپ میں کیا ہوگا؟ فساد اور بربادی ہوگی۔ یا پھر اسی طرح آدمی خامد ہے، اس کے لیے بیوی بری، بری بیوی کے لیے برا، یا بیوی اچھی خامد اس کے لیے برا، تو مایا او من تحت ارجل، وہ قادر ہے کہ وہ تم پہ عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ او یلبسکم شیعا، لابسا یلبسکم ہوتا جو ہے یا خلط ملط، گتھم گتھا کر دینا، آپس میں ایک دوسرے دستوں گرے باں ہو جانا، یا وہ گتھم گتھا کر دے تم کو شیعاً گروہوں میں، کہ تم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے فرقوں میں، جماعتوں میں جو ہے وہ محاذرائی پہ اتر آؤ۔ اور یہ عذاب آپ ہم دیکھتے دنیا کے اندر ہمارے سامنے، ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے، اس کو مارنے پہ کھڑا ہوا، اور اللہ نے کہا کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، اور یہ بھی ایک بدترین چیز ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے اندر پھر قتل و غارت، آپس کی تباہی بربادی، قوم کا اتحاد، وہ نیست و نابود، دشمن کو جو ہے وہ جو ہے غالب آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان کے جتنے وسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ آپ اس کی ایک مثال دیکھ رہے ہیں، یہ لیبیا دیکھا ہے آپ نے؟ اسلامی ملکوں میں معاشی طور پہ سب سے مستحکم ملک تھا لیبیا، اس کا لیڈر تھا کرنل معمر قذافی، جس کی ہسٹری آج بھی آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ جو بندہ جاب لیس ہے، جس کے پاس نوکری کو ڈیوٹی نہیں نہ ہوتی تھی، 1000 دینار ان کا جو چلتا تھا وہ اس کو گھر بیٹھے منتھلی ملتا تھا، کہ جب تک آپ کے پاس جاب نہیں گورنمنٹ آپ کو خرچہ دے گی کھانا، اور کوئی قرضہ نہیں، کسی اس کی ذاتی سہارت تھے، اس کے وسائل تھے، ہر چیز، کسی ملک کا مقروض نہیں تھا وہ۔ نتیجہ سازش کے ساتھ بیوقوف لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا کیا، یہ ڈکٹیٹر ہے جی، یہ جو ظالم ہے جی، فلان ہے جی، ہم اور تنظیمیں جماعتیں بھی اپنی حماقتوں میں خباستیں کرتی ہیں۔ نتیجہ تن محمد جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، محمد قذافی عوام ٹکرائی، ملک تباہ، محمد قذافی قتل، اور
وسائل سارے کافر لوٹ کے لے گئے، ملک سارا تباہ ہو گیا، ڈیم ٹوٹ گئے، نتیجہ تن تاحال لیبیا جل رہا ہے، لیبیا میں امن نہیں آج تک ہو سکا۔ نتیجہ آپس میں لڑائی الجھاؤ، سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ نسلی ہو، وہ لسانی ہو، زبان کی بنیاد پہ ہو، جیسے ہمارے یہاں سندھ وغیرہ کے علاقے ہیں جو ہے وہ ہمارے یہاں یہی مصیبت نہیں جاتی، سندھی اور پنجابی کی تقسیم نہیں مان، یا پھر نسلی ہے جیسے آپ کے یورپ میں ہے، یہ برطانیہ میں، دیگر میں بھی، ایک کون نے، ایک کالے نے، ایتھے کون نے، ایک گورے نے، گوروں اور کالوں کی لڑائی صدیوں سے آ رہی ہے۔ یہ ہے کہ امریکہ میں اب بھی یہ مسئلہ ہے، باہر ریاستوں کے اندر گورے اور کالے نسلی فسادات گتھم گتھا ہے آپس کے اندر، یا پھر سیاسی، یا آپ کے ملک کی حالتیں اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لیں، سیاسی اختلاف، یا پھر مذہبی فرقہ واریت ہوتی ہے، جماعتوں میں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، او یلبسکم شیعا، یا وہ اللہ گتھم گتھا گا تمہیں جماعتوں میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور وہ چکھائے تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی، بعض کی سزا، تمہیں بعض کی لڑائی کا مزہ جو وہ تمہیں چکھائے، پتہ چلے بھی تم آپس میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، جب یہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اوپر سے تمہارے اوپر کوئی عذاب بھی، تو نبی علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بوجہک، اللہ میں تیرے چہرے کے ذریعے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم نازل کر دیا، او من تحت ارجلک، جب اگلی بات آئی کہ یا پھر اللہ تمہیں نیچے سے جو ہے وہ تمہارے اوپر کو عذاب بھی مسلط کر دے گا، بھیج دے گا، نبی علیہ السلام نے پھر پڑھا اللہم انی اعوذ بوجہک، اللہ تیرے چہرے کی بدولت میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا حکم نازل کر دیا، یا پھر تیسری صورت تمہارے کو سزا کہ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں جو ہے وہ گتھم گتھا کر دے گا گروہوں کے اندر، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ، وہ چکھائے گا تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ۔ تو نبی علیہ السلام جب یہ تیسری بات آئی آپس کے اندر گتھم گتھا لڑائی کا، تو آپ نے فرمایا ذَلِكَ أَهْوَنُ، یہ زیادہ، یہ ہلکا ہے، یعنی پہلے دو عذابوں کی نسبت یہ ہلکا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس میں پھر بھی لوگوں میں کچھ مار دھاڑ کے بعد، کچھ نہ کچھ قتل و غارت کے بعد، کچھ نہ کچھ تباہی کے بعد لوگوں کو شعور آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں جو لوگوں میں کوئی نہ کوئی صلح کی رمق پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں اصلاح کی کوئی جذبے باقی ہوتے ہیں کہ سمجھانا ممکن ہوتا ہے۔ آسمان سے عذاب آئے، سارے یکدم لاگ، کنوں کنے سمجھانا، موقع ہی نہیں ملنا، نیچے سے اللہ زمین پھاڑے، سارے دفن، کون کس کو سمجھائے گا؟ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ لیکن قوموں کو غلامیوں کے بعد بھی شعور آ جاتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے، قومیں اپنے کھوئے اثاثے لینے کے لیے بھی، اپنی کھوئی ہوئی ساکھ اس کو بحال کرنے کے لیے بھی کبھی اٹھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایشو لوگوں کو اصلاح کے اوپر لے آتا ہے۔ اس لیے یہ صورت جو ہے پہلی دو کے مقابلے میں ہلکی اور آسان۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، دعوت ربی ثلاثا، میں نے نا اپنے اللہ تعالی سے 3 دعائیں مانگی تھی، فاستجاب لی اثنان، میرے رب نے میری 3 دعاؤں میں سے 2 میری دعائیں قبول کر لی، اور 1 دعا میری اللہ نے قبول نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کی تھی، اللہ میری قوم کو جو ہے یک بارگی غرق نہ کر دینا، اس کو یک بارگی عذاب سے ہلاک نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی کہ اللہ یک بارگی میری قوم کو لازمی غرق نہیں کرے۔ میں نے دوسری دعا کی، اللہ میری قوم پہ کافروں کو مسلط نہ کر دینا، جس طرح بنی اسرائیل تھے سارے کے سارے فرعون کے غلام بن گئے اور کافر ان کے اوپر مسلط ہو گئے، انہوں نے اپنے جو ہے ان کو اپنی لونڈیا غلام بنا کے ان کی نسل کشی کی، ان کے بعد جب نوجوان بزرگ کاٹ ڈالے، عورتوں کو غلام بنا لی۔ اللہ میری قوم کے اوپر کافروں کو اس طرح مسلط نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام، اللہ نے میری یہ بھی دعا مانگی۔ میں نے اپنے رب سے تیسری دعا کی، یا اللہ یہ میری قوم، میری امت جو اللہ یہ آپس میں لڑے نہ، آپس کے اندر الجھے نہ۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے، اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی کہ یہ نہیں ہوگا۔
یہ انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے، آپس میں الجھنا ہے۔ ہاں شریعت نے یہ نہیں ہے کہ ہوں لڑائی دے ہون دیو، نبی علیہ السلام نے اللہ دعا قبول کی تھی یا بھئی یہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کی دعا لڑائی ہونی ہے۔ نبی کی دعا تو تھی کہ اللہ اپنی ایسی رحمت کر دے یہ لڑائی والا ہی معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ تو پشین گوئی ہے کہ قوموں میں بگاڑ آنا ہے، فساد آنا ہے، لوگوں نے باوجود دیدہ درستہ جانتے بوجھتے اپنی حماقتوں پہ یا مختلف وجوہات اسباب پہ لوگوں نے قتل و غارت مار دھاڑ آپس میں ظلم زیادتی والے معاملات کرنے ہیں، لیکن امت کو تنبیہ کی ہے کہ تم نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ جیسے نبی نے قرب قیامت نبی نے مختلف نشانیاں بیان کی نا، جہالت عام ہو جائے گی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ پڑھنا چھاڑ دیو، مطلب ہے کہ تم نے اس جہالت کا شکار نہیں ہونا، اس جہالت سے جو نقصان پیدا ہو تم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، تم نے اس کا سد باب کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو فتن کی پیشین گوئی ہوتی ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان اس سے جو متنبع رہے، مسلمان اپنا اس سے بچنے کا بندوبست کرے، نہ صرف اپنا بلکہ قوم کو بچانے کا التزام کرے۔ تو فرمایا اللہ نے میری یہ تیسری دعا قبول نہیں کی، اسی لیے اللہ نے حال تو بتایا نا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا اور آپ نے مایا کہ ایک دن وعد و نصیحت کی تو ایسی شاندار وعد النبی کی وعد نصیحت، صحابہ کہ میں دل کانپ اٹھے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یوں لگتا تھا جیسے نبی علیہ السلام الوداعی وعظ فرمایا ہے۔ کیا لگے جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، کہنے لگے ہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کو نصیحت ہی فرما دو۔ نبی علیہ السلام کا تم من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا نا بڑے اختلاف دیکھے گا، لیکن تمہارا ایک حل ہے، تم اختلاف سے بچ سکتے ہو، تم نے اگر اختلاف سے بچنا ہے نا تو اس کا حل ہے من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اس کو اختیار کر لینا، ابوبکر عمر عثمان علی سیدنا میں تم نے ان کا طریقہ جو میرے خلفاء والا طریقہ جو اس کو اختیار کر لینا، تمسک مضبوطی سے تھامنا، عزو جیسے داڑھ کے نیچے لیتے نا چیز کہ وہ زیادہ مضبوط، دنداں بڑی دند کمزور کھینچے نکل جاتے ہیں، داڑھوں کے نیچے وہ بھرپور جیسے داڑھوں میں چیز ہلتی نہیں ہے نا، تم نے اس طرح پوری مضبوطی قوت سے ان چیزوں سے چمٹ جانا ہے، بچ جاؤ گے اختلاف سے۔ یا نبی اللہ تعالیٰ دوسرے انداز میں یہ بات سمجھائی تھی، اگر عیسائیوں میں بگاڑ آیا آپس میں الجھے تو 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، عیسائیوں میں آپس میں اختلاف ہوا بگڑے تو وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور نبی صلی کو امتی ثلاثون سبعون فرقہ، اور میری امت بگڑے گی آپس میں الجھے گی تو 73 فرقوں میں چلی جائے گی، ما کلہم فی النار الا واحدہ، 72 میں سارے کے 73 میں 72 سارے کے سارے جہنم میں، ایک جنت میں جانا۔ میرٹ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس جنت میں جانا وہ گروہ جس پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرقہ واریت کا، سیاسی معاملات کا، ہر قسم کے فسادات کا بچنے کا حل بیان کر دیا، مسلمانوں کے باہمی لڑائی میں بھی، آپس کے گتھم گتھا الجھاؤ میں بھی امت کو سیدھا رہنے کا حل بیان کیا کہ تمہارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، آپس میں نفرتیں مٹ سکتی ہیں، لیکن معیار شریعت والے پہ آؤ گے، ورنہ کسی بھی بات، کسی کی ایک کسی کی ذات پہ، کسی کی بات پہ، عام بندے پہ جاؤ گے، ایک منے گا دوجا نہیں منے گا، تیرے بڑے میرے بڑے نہیں ہیں، تیرے بڑے بہت ہیں میرے بڑے جو پلیت رہے، کوئی کسی کے بڑے کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جو پوری امت کا بڑا ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوتے اتفاق ہو سکتا ہے، مان علیہ و اصحاب۔ تو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ہم نے بیان کی کہ 3 دعائیں کی، 2 اللہ نے قبول کر لی، 1 قبول نہیں کی، اور وہ کیا تھی کہ آپس کے اندر گتھم گتھا ہوگی، قوم آپس میں لڑیں بڑیں گے۔ مایا انظر، آپ دیکھیے، کیفا، کس طرح، نصرف الآیات، ہم گما پھیر کے گما کے آیتیں بیان کرتے ہیں، یعنی بار بار مختلف انداز سے ہم یہ آیتیں تمہارے سامنے لے کے آتے ہیں، مختلف انداز سے بات کو بیان کرتے ہیں، چلو کسی طریقے تمہیں سمجھ آ جائے۔ کیفا، کس طرح، نصرف الآیات، ہم پھیرتے ہیں گماتے ہیں آیات، بار بار مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تو یہ باتیں مختلف انداز سے مختلف پیرائے میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ سمجھ جائیں بات، یعنی اصل تفہیم مقصود ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک انداز سے آپ بات کرتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔
آپ وہی بات کسی دوسرے انداز سے سمجھاتے ہیں تو پھر بات اور زیادہ بدل دیا. بسا اوقات اور زیادہ آسان کر کے آپ کو تیسرے انداز سمجھائیں گے تو ممکن ہے سب کو بات کیا ہو جائے, سمجھ آ جائے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ بات کو بسا اوقات تکرار سے کرنا جو ہے یہ بھی سمجھداری علامت ہوتی ہے, کیونکہ جب تفہیم مطلوب ہو, سمجھانا مطلوب ہو, تو بات کو بار بار کرنا, تکرار سے کرنا بھی شرعاً درست ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں جہاں تکلم بکلمات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں نا, کوئی اہم بات آ جاتی تو اعادہا ثلاثا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو 3 بار دہراتے تھے. جیسے ساڑھے ایسے ہوتا نا کہ کچھ نہ قبول یا نکاح کا موقع ہوتا ہے تو یہ جابو قبول, اب جابو قبول ایک رکن ہے نکاح کا, تو انہوں نے 3 باری کو پوچھے, 1 باری نہیں ہے, 2 باری ہے. وہ بھائی اللہ کے بندو 3 باری انہیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ساڑھے کئی دے سمجھتے ہیں 3 باری انہوں نے پوچھے تو کہا ہونا ہی نہیں, 2 باری پوچھے گا جو لے انہیں تو 1 باری پوچھے, 3 باری پوچھی جائے. اچھا تو جی کئی پوچھ لے 1 باری کہتے لو جو 1 باری ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے, بس انہیں بڑا 3 باری کرنا ایویں تھی قوم کو تکلف کا 3 باری پوچھنے کا. اچھا وہ تو نقصان کی ہوں, وہ عام بندے بیچارے پریشان ہو جاتے. کئی کہتے لو جی ہمیں تکلف کا, کئی کہتے لو جی 3 باری جڑا نہیں پوچھا نکاح ہوا ہی نہیں, سیاپا پہ گیا. حالانکہ یہ نکاح کا ایک اہم رکن ادا ہو رہا ہے ایجاب و قبول, تو اگر اس کو آپ 3 بار دہراتے ہیں تو رسول اللہ کا یہ طریقہ آپ 3 میں دہرا سکتے ہیں, کیونکہ اذا تکلم بکلمۃ اعادہا, کو اہم بات ہوتا ہے اس کو 3 بار دہرا لیتے. ایک بار پھر ترجمہ دہرا مایا قل, آپ کہہ دیجئے هو القادر, وہ اللہ قادر ہے اس بات, اللہ اس بات پر, ان یبعث علیکم, کہ وہ بھیج دے تم, عذابا من فوقکم, عذاب تمہارے اوپر سے, ومن تحت ارجلکم, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, او یلبسکم شیعا, یا وہ گتھم گتھا کر دے تم کو گروہوں میں, وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ, اور وہ چکھائے تمہارے بعض کو, بَعْضَ بَعْضٍ, بعض کی لڑائی کا مزہ, بعض میں لڑائی, بعض کی لڑائی یعنی لڑائی کا مزہ. انظر, تو دیکھ, کیفا, کس طرح, نصرف, ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں, گما گما کے, پلٹ پلٹ کے بیان کرتے ہیں, الآیات, آیتیں. مقصد کیا پلٹ کے بیان کرنے کا, لعلہم یفقہون, تاکہ وہ سمجھ جائیں. سوامی ہم دیکھ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.